رابعہ انڈیا سے سلام عرض کر رہی ہیں گور سے۔ جی رابعہ انڈیا سے وعلیکم السلام، انڈیا والی رابعہ وعلیکم السلام، گور شاہی مرحبا، اللہ خوش رکھے، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، اللہ تم سے راضی ہو، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے بچے سرکار سب تم سے راضی ہوں۔ آمین۔ بس رابعہ آتی رہنا، اسی طرح آتی رہنا، جیسے آ رہی ہو ایسی آتی رہنا، اور ہماری کڑوی باتوں کو بڑے صبر اور استقامت سے اپنے حلق سے اتارتی رہنا۔ جی یہی ہے نا، باقی اور رہ کیا گیا؟ 1300-1400 سال تو دھوکے میں گزر گئے، کربلا کے بعد سے اب تک دھوکا ہی دھوکا چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے۔ اب جب سچ سامنے آتا ہے نا، سچ کیا ہے؟ سچ جب سامنے آتا ہے تو وہ آسانی سے حلق سے اترتا نہیں۔ کیوں نہیں اترتا؟ ہم عادی ہو گئے، ہم عادی ہو گئے اس فریبی دنیا کے، ہم عادی ہو گئے فریبی دنیا کے بھی، اور خود کو فریب دینے کے، اپنے آپ کو ہم خود فریب دیتے ہیں، جانتے ہم خوب جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، ہم خوب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، جسے آسان اردو میں کہتے ہیں خود فریبی۔ خود فریبی اردو ادب کا یہ جملہ ہے، خود فریبی۔ ہم سب اس خود فریبی میں ہیں، اپنے آپ کو بہلا لینا، اپنے آپ کو از خود تسلیاں دے لینا، رات کو سوتے ہوئے صبح اٹھتے ہوئے بیچ میں کام کے دور اپنے آپ کو خود تسلی دے لینا، اپنے آپ سے خود بہانے کر لینا، اس کے عادی ہو گئے ہم ہیں جی۔ وجہ کیا ہے؟ حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے، کیوں کہ عادی ہو گئے۔ اب جب یہاں وہ حقیقت، وہ سچ، وہ حق سامنے آتا ہے تو کلیجے میں ایسا لگتا ہے جیسے تیر چل جاتا ہے جی، مگر جانتے بھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ سچ یہی ہے، کیونکہ دلیل بہت وزنی ہے۔ جو دلیل شاہ صاحب نے دی، اس دلیل کا وزن بہت ہے۔ کس طرح شاہ صاحب کی بات کی ہم تردید کریں، کیسے تردید کریں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ سب تو ذاکر ہیں، ذاکرات ہیں، چھوڑیں کوئی اور آ جائے، وہ تو کہتے ہیں آ جاؤ، کرو بات۔ ہم کتاب کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، ہم کتاب کی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آج تک کتابیں پڑھ کے ہوا کیا؟ وہی لڑائی جھگڑے، وہی اختلافات، وہی تعصب، وہی عصبیت، وہی قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو مشرک کہنا، ایسا ہی ہے نا جی، بدعتی کہنا، اور اپنے آپ کو سمجھنا میں سب سے بڑا مومن۔ بھائی سب سے بڑا مومن اپنے آپ کو تو سمجھے گا تو کسی اور کو کافر کا فتویٰ دے گا نا۔ دیکھ لو اٹھا کے، ٹی وی بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، جہاں یہ چار بیٹھے ہوں گے وہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا، وہاں کسی نہ کسی مسئلے پر اختلاف ہوگا۔ دیکھ لو، ابھی دیکھ لو، ایسا ہی یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیوں کہ کتاب بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے تو سب کچھ کتاب میں، بھائی قرآن کریم سب کچھ ہے نا، آقا علیہ السلام کے فرمودات، احادیث کی صورت، سب کچھ ہے نا اس میں۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ تم نے سمجھا کیا؟ قرآن کریم تم نے ضرور پڑھا، کیا سمجھا کہ کیا فرمایا قرآن نے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھا کچھ، پڑھتے پڑھتے آگے نکلا، جو لائن ابھی تو نے پڑھی ہے اگر اس کے معنی پوچھے جائے تو یہ پتہ ہی نہیں، کیوں کہ تو نے قرآن تھوڑی پڑھا، تو نے قرآن کے لفظ پڑھے،
اور بہت بڑا، بہت زیادہ، بہت کوئی تو نے بھالا مارا، بہت کوئی ہاتھی شکار کیا، تو تو نے اس کے نیچے جو ترجمہ ہے وہ پڑھ لیا، ترجمہ پڑھا نا، یا اس کے نیچے جو اردو میں تفسیر ہے، ہندوستان میں بھی ہوگی، ہندی میں ہوگی، وہ تفسیر پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا۔ قرآن کب پڑھا؟ قرآن کب پڑھا؟ قرآن بن نہیں سکتا، قرآن بن نہیں سکتا جب تک حلق سے نیچے اتر کر تیرے پاک سینے تک نہ پہنچ جائے۔ بے شک ایسا ہی۔ قرآن اس وقت قرآن بنتا ہے جب تیرے پاک سینے میں اتر جائے اور ٹھہر جائے۔ جیسے نماز قائم کرنے کا حکم ہے نا، اقیم الصلاۃ، اسی طرح قرآن کو قائم کرنے کا بھی حکم ہے کہ تیرے سینے میں قرآن اتر جائے تو قائم ہو جائے، قائم ہو جائے جی۔ جب قائم ہوا اب بنا قرآن، اب بنا قرآن پاک قرآن۔ اب جو کچھ باقی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تجھے یہ قرآن جو سینے میں اتر گیا تیرے، جب تک یہ تجھے ہدایت نہ دے اور تو سیدھے راستے پہ نہ آ جائے باز گناہ ہو کر، تو تو نہ کامل مومن ہے، نہ اکمل مومن ہے، نہ مکمل مومن ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ مکمل مومن کون؟ جس کی زبان بھی کلمہ پڑھے، جس کا دل بھی کلمہ پڑھے، جس کا نفس بھی کلمہ پڑھے، یہ ہے مکمل مومن۔ اور یہ مکمل مومن کب بنے گا؟ جب قرآن کریم تیرے سینے میں اتر کر تیرے لیے ہدایت بن جائے گا، تیرے لیے ہدایت بن جائے گا جی۔ ہے سب کچھ قرآن میں، مگر قرآن کا اپنا فرمان ہے نا، قرآن کا وعدہ ہے نا یہ کہ میں متقین کے لیے ہدایت ہوں۔ متقین کون؟ جن کی زبان پہ بھی کلمہ ہو، جن کے دل میں بھی کلمہ ہو، جن کے نفس میں بھی کلمہ ہو، جن کا سینہ بھی پاک ہو، جن کے کان بھی پاک ہو، جن کی آنکھیں بھی پاک ہوں، جن کی زبان بھی پاک ہو۔ یہ ہے متقی، مکمل مومن، جس کے لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ مومن کے، مومن وہ کس درجے کا جو بتایا ابھی ہے جی۔ قرآن جب تیرے سینے میں اترا اس کے بعد بھی کتنی منزلیں باقی ہیں۔ قرآن سینے میں اتر گیا، قرآن سینے میں اتر گیا، منزلیں اب بھی باقی ہیں۔ کتنی منزلیں باقی ہیں، کتنی منزلیں باقی ہیں کہ جب تک قرآن تیرے لیے ہدایت نہ بن جائے اور تو باز گناہ نہ ہو جائے، باز گناہ نہ ہو جائے، کراہیت آنے لگے تجھے، کراہیت آنے لگے، نفرت ہونے لگے گناہوں سے۔ یہ ہے قرآن کریم کی ہدایت۔ ہو کیا رہا ہے آج کیا سینکڑوں سال ہو گئے، ہو کیا رہا ہے؟ قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ایسا ہی ہے، قرآن کریم سر چشمہ ہدایت ہے۔ ہمارے والوں نے کیا کیا؟ آج کے مسلمان نے اور ان مسلمانوں کے اکابرین نے، علماء نے، مولویوں، علماء سو، علماء حق نہیں، علماء سو، کیا کیا انہوں نے؟ سر چشمہ ہدایت قرآن، اس ہدایت کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا اپنے لیے۔ وہ اسے پڑھ کے سناتا ہے قرآن، وہ اسے پڑھ کے سناتا ہے، وہ اسے قرآن پڑھ کے کافر کہتا ہے، وہ اسے قرآن پڑھ کر مشرک کہتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی۔ تو یہاں یہ کتاب کی دنیا نہیں ہے، یہ جو سینے کا علم ہے، باطنی علم، جو تیرے باطن کو پاک کرتا ہے، جو تیری روحوں کو پاک کرتا ہے، یہاں وہ علم ہے، یہاں وہ سبق دیا جاتا ہے، وہ سبق۔ بھائی دو باتیں ہیں نا، سلطان باہو نے کیا فرمایا، وہ ایک کافی وقت ہو گیا، سوال بھی کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ شاہ صاحب پھر اگر علم کتاب میں نہیں ہے تو پھر کہاں پہ؟
پھر ہم حاصل کیسے کریں؟ یہ سوال کسی نے کہا 1-2 مہینے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ ہے بھائی اگر علم کتاب میں ہے تو سلطان باہو تو استغفر اللہ جھوٹے ہو گئے. سلطان باہو تو کچھ اور فرما رہے ہیں، علم کتاب بھی چھوندا تے سر نے جے اتے کیوں چڑھ دے، یہی فرمایا نا. اب اس سلطان صاحب کے اس فرمان کے معنی کیا ہیں؟ معنی کیا ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں سلطان حق باہو امت کو؟ کہ اگر علم کو سمجھنا چاہتے ہو تو اچھی طرح اس ایک بات کو سمجھ لو، جو بھی علم اللہ کے نور کے بنا تمہیں ملے گا، اللہ کے نور کے بنا تمہیں ملے گا، وہ علم نفرت، فریب، تحقیر، تضحیک، عصبیت، تعصب، دشمنی، قتل و غارت گری، فتنہ فساد کا باعث بنے گا. جس علم میں نور کی حلاوت نہیں ہوگی وہ فتنے اور فساد کا سبب بنے گا. ہو گئی ایک بات. اب اس میں نور کی حلاوت کیسے ہو؟ نور کی حلاوت کیسے ہو؟ جو ابھی بتایا کہ قرآن اس وقت قرآن بنتا ہے جب تیرے حلق سے اتر کر تیرے پاک سینے میں ٹھہر جائے، قائم ہو جائے، قائم ہو جائے. اب یہ اتر گیا سینے میں، اب اس میں نور کی حلاوت آئے گی. کیسے آئے گی؟ جو تیرا قلب ذکر میں ہے، یہ اللہ تیری دھڑکنوں سے ٹکر کھا رہا ہے، جیسے تسبیح کا دانہ تسبیح کے دانے سے ٹکر کھاتا ہے، ایسے یہ اللہ تیری دھڑکنوں سے ٹکرا رہا ہے. اس ٹکر سے نور بن رہا ہے، وہ نور تیرے سینے میں پہنچ رہا ہے، تیرے سینے میں وہ نور گردش کر رہا ہے، وہ نور تیرے سینے میں، اس میں ذات اللہ کا اور ہو کا یہ جلالی نور تیرے سینے کو اللہ جل جلالہ تیرے سینے کی تمام ناپاکی کو جلا رہا ہے. اور یہی نور پھر وہ جو قرآن تیرے سینے میں اترا، اس قرآن میں اس نور کی حلاوت شامل ہو گئی، حلاوت شامل ہو گئی. اب علم بنا، اب علم بنا. کب بنا؟ جب قرآن کریم تیرے سینے میں اتر گیا تو علم بنا. تو صرف کتاب پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، صرف کتاب پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے فرمایا سلطان باہو نے کہ اے علم کتاب بھی چھوندا تے سر نے جے اتے کیوں چڑھ دے. علم تو اس نور میں پوشیدہ تھا جو تیرے سینے کو پاک کرتا ہے. نور اللہ جل جلالہ کا جو نور ہے، جو تیرے سینے کی ناپاکی کو جلاتا ہے اور سینے کو پاک کر دیتا ہے. جب سینہ پاک ہو جاتا ہے، قرآن بھی تو، نماز بھی تو، درود بھی تو، کلمہ بھی، قرآن کا زیر زبر پیش بھی تیرے سینے میں اتر جاتا ہے اور اتر کر تاثیر دکھاتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ ہے سلطان باہو کے اس فرمان کے معنی. اور ہم کئی بار یہ بتا چکے کربلا کے حوالے سے کہ شمر لعین قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا. 16 حج کیے تھے اور اس کے بعد بھی اس نے کیا کیا؟ جو ابھی ہم نے کہا کہ قرآن سر چشمہ ہدایت ہے، اس ہدایت کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا. شمر لعین نے، یزید کے فوجیوں نے، یزید کے مشیروں نے، امیروں نے، ایسا ہی ہے نا، انہوں نے اسے ہتھیار 18,000 مولویوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف دیا تھا نا فتویٰ کہ یہ باغی ہے، اور یزید کے حق میں دیا تھا. تو سارے قرآن پڑھے ہوئے تھے نا وہ.
تو پھر سلطان باہو اے علم کتاب ہی چھوڑا تے سزنے ضرورت کیوں چھوڑتے؟ علم کہاں ہے؟ علم اس نور میں پوشیدہ ہے، وہ نور اللہ کا، وہ ذاتی نور جو تیرے سینے کو پاک کرتا ہے۔ ہے اب نماز تو نے پڑھی، حلق میں نیت کی، سینے میں اتر گئی، اب سینے میں اتر گئی تو ضائع نہیں ہوگی، قائم ہوگی۔ جو قرآن تو نے پڑھا وہ بھی حلق میں نہیں اٹکا، وہ بھی تیرے سینے میں اتر گیا، اب ضائع نہیں ہوگا، قائم ہوگا۔ جی اب تو بھولے گا نہیں، حافظ ہے نا، اب بھولے گا نہیں تو، کیونکہ سینے میں تیرے قائم ہے۔ ٹھہر گیا قرآن۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اسی لمحے کے لیے آپ نے فرمایا یہ راز نہ تو کھول دیے جاتے نا، یہاں تو کھول دیے جاتے ہیں راز۔ ڈاکٹر صاحب نے آیا کسی کی سمجھ میں آج تک؟ اور اگر کسی کی سمجھ میں آئے، کھولو ویکیپیڈیا اور گوگل، بتاؤ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اگر کسی نے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے دنیا بھر سے، اگر کسی نے اس لائنوں کے، اس شعر کے معنی سمجھے تو بتائے ذرا کہ یہاں ہم نے فلاں سے سنا تھا یا اس کتاب میں پڑھے تھے، اس کی واقعی یہی معنی ہے اس کے۔ بھائی قرآن جب تیرے سینے میں اتر گیا اور اتر کر ٹھہر گیا، قائم ہو گیا، ہیں جی، اب تو خود تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کیوں کہ قرآن تیرے سینے میں جو سرکار کا فرمان ہے، اور قرآن کو پیٹ نہیں کرتا، اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے بھی تو سینے میں قرآن ہے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ ہے معاملہ۔ لیکن کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار کام، بھائی کیسے بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ لاؤ نا، ہم نے تو کہا تھا 6 لاکھ مسجدیں، 6 امام نکال لاؤ، 6 امام جن کی زبان بھی پاک ہو، جن کی آنکھیں بھی پاک ہو، جن کے کان بھی پاک ہو، جن کا سینہ بھی پاک ہو، جن کا دل بھی پاک ہو، جن کا نفس بھی پاک ہو۔ 6 لاکھ میں سے 6 نکال کے دکھا دو۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، جنید کو بھی بھیجی تھی، شاید انور بھائی کو، ارم کو، اور بھی 2 کو اور بھیجی۔ اکاڑا میں ایک مسجد میں، اوپر مسجد ہے، نیچے مدرسہ ہے، جہاں بچے قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے آتے ہیں جی۔ وہاں طوائفوں کو بلا کر قاری صاحب نے مجرا کروایا، اس کی ویڈیوز بھی آ گئی اور دیکھ لی ہوں گی۔ اگر جنید نے، ارم نے، انور بھائی نے دیکھی تو بتائیں۔ کہاں پہ؟ اوپر مسجد، نیچے قرآن کریم سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں وہاں بچے، وہاں مجرا ہوا ہے۔ ویڈیو پڑی ہوئی، چاہیے ہو کسی کو تو بتا دے، بھیج دوں گا۔ ابھی تک چل رہا ہے وہ مسئلہ، رکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پنجاب پولیس انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ نہیں قاری صاحب تو ایسے، یہ کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی معاملہ، نفس کے تزکیے کے بغیر، نفس کے تزکیے کے بغیر۔ پڑھ لو، ہاں خوب پڑھو۔ امرتسر میں سرکار فرماتے ہیں، امرتسر میں جب ہماری ایک جماعت دین کی تبلیغ کے لیے وہاں پہنچی تو ایک سکھ انہیں ملا امرتسر میں۔ اس سکھ نے ان کی ساری باتیں سنی، علماء حضرات تھے ہمارے، اس سکھ نے ان کی ساری باتیں سنی، اور ساری باتیں سن کے وہ دیکھا، اس نے جو امیر تھے اس جماعت کے، ان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے وہ سکھ کہتا ہے کہ میں
8 سال تمہارے پاکستان میں رہ کے آیا ہوں، میں جاسوس ہوں رو کا، میں ایک انڈین جاسوس ہوں. 8 سال تمہارے پاکستان میں پنجاب میں رہ کے آیا ہوں اور ایک مسجد میں امامت کراتا رہا ہوں. جی امامت کراتا رہا ہوں اور بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا رہا ہوں. آپ جو باتیں مجھ سے کر رہے ہیں حضرت، آپ جو باتیں مجھ سے کر رہے ہیں، مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے اس قرآن میں معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کے اس قرآن میں اگر کوئی تاثیر ہوتی تو میں بھی تو آج مسلمان ہوتا. مجھے تو پورا یاد ہے، پوچھے کہاں سے پوچھنا ہے. میں تو بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، مسجد میں 8 سال امامت کر کے آیا ہوں. آپ کیا مجھے دین اسلام سکھائیں گے؟ اگر قرآن میں استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ اس کا کہنا، اگر قرآن میں کوئی تاثیر تھی تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ اوکے، ایسا ہی نیو یارک میں ہوا، امریکہ میں، وہاں بھی ایک جماعت گئی تو وہاں ایک یہودی مل گیا، کوئی یہودی مل گیا. اس یہودی نے کہا کہ آپ مجھے کیا تبلیغ کرتے ہیں جناب من، آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ مجھے پوچھئے کہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے زیادہ قرآن یاد ہے مجھے، لیکن آج بھی یہودی ہوں میں، جوئش. پوچھئے کہاں سے پوچھنا ہے. اور اگر آپ کے قرآن میں کوئی تاثیر تھی، once again استغفر اللہ، تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ مجھے ہدایت کیوں نہیں دی اس قرآن نے؟ اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جہاں سے چاہیں وہاں سے پوچھیں، جس آیت کے بارے میں پوچھیں گے وہ بتاؤں گا سارا کچھ اس آیت کے بارے میں. تو وہ جو امیر تھے جماعت کے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے جناب کہ آپ نے قرآن پڑھا ضرور لیکن دل سے نہیں پڑھا. کیا کہا اس نے؟ جو امیر تھے انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ضرور لیکن آپ نے قرآن دل سے نہیں پڑھا. اس نے پلٹ کے کہا یہودی نے کہ تیرے پاکستان میں تو سب دل سے پڑھتے ہیں، تیرے پاکستان میں تو سب دل سے پڑھتے ہیں، بھی لڑتے کیوں ہیں؟ وہ اسے کافر کہتا ہے، وہ اسے مشرک کہتا ہے، وہ اسے بدعتی کہتا ہے، وہ اسے لڑتے کیوں ہیں؟ ہوتی نہیں قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں، بم بلاسٹ ہوتے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، پارکوں میں. وہاں تو سارے مسلمان ہیں نا، سب نے پڑھا ہے نا قرآن. اگر قرآن پڑھا ہے تو پھر لڑتے کیوں ہیں؟ اب کیا جواب دیں؟ جو امیر جماعت تھے جو لے کے گئے تھے اس جماعت کو، اب وہ کیا جواب دیں؟ سرکار کے پاس آیا تھا یہ معاملہ، کسی ذریعے سے آیا تھا. سرکار نے پھر کہا کہ اب کچھ پڑھا یہ بھول گئے، یہ 2 ہی لفظ تو ہیں، اور دلیل متقی. سکھ کا بھی یہی سوال تھا کہ مجھے ہدایت کیوں نہیں ملی قرآن سے، اور اس یہودی کا بھی یہی سوال تھا کہ میں نے یاد کر. تو آپ پوچھیں کہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں، سب یاد ہے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی اس قرآن نے؟ سرکار نے بھی 2 لفظ ہیں، حد للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. تو تھا متقی بھئی، یہی ہے نا. نہ وہ سکھ متقی تھا نہ وہ یہودی متقی تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح اس سکھ نے پڑھا، جس طرح اس یہودی نے پڑھا، اسی طرح پڑھتا ہے، اسی طرح. ورنہ دیکھ لو یہ جنید کیا ہے جی شاہ صاحب، ورنہ دیکھ لو جس مدرسے میں بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، جہاں سے وہ حافظ قاری بن کے نکلنا ہے جنہیں، اور نکلے بھی ہوں گے، اسی مدرسے میں مجرا ہو رہا تھا. طوائفوں کو بلا کے نچوایا گیا ہے، وہاں بال کھولے وہ ناچ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، ننگے پنگے گانے چل رہے ہیں ان اسپیکروں پہ. اور جگہ کون سی؟ اوپر مسجد ہے، نیچے مدرسہ ہے. ایسا ہی ہے نا، جیسے اس سکھ نے پڑھا، اس یہودی نے پڑھا، ایسے ہی تم پڑھتے ہو، ایسے ہی تم